السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے ان 13 دنوں میں، 13 ذوالحجہ کے مہینے میں، عید کے وقت، ایام تشریق تو تک، یہ تکبیر مقید اور تکبیر مطلق کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کے پاس یہ پوری ایک بھیجی ہے جس میں کفایت اللہ ثنابلی حفظ اللہ نے اس کی ایک تحقیق انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے، اب اللہ والا بھائی انہیں نے کہا یا پھر ان کے نام پر کسی نے یہ لکھ کے بھیج دیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو مجھے یہی جاننا تھا کہ واقعی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تکبیر مطلق یا تو تکبیر مقید کا. یہ ہے عبدالسمیع صاحب ہندوستان سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی ہمیں اپنا سوال اگر کرنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. ڈسکرپشن باکس میں ہمارے دوسرے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام کا یا ٹک ٹاک کا، یا ہمارا جو ایک نیا چینل ہم نے ابھی آغاز کیا ہے، وہ بھی تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گی اور یہاں کارڈ پر بھی آپ کو مل جائے گا. براہ کرم ان چینلوں سے بھی جڑ جائیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں سوال کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ فضیلت شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ کا جو یہ تحریر انہوں نے شیئر کی ہے، اس پر وہ جاننا چاہ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ تکبیرات کی 2 قسمیں کرتے ہیں، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید. تکبیرات مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن تکبیرات مقید کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور وہ نمازوں کے بعد کے اوقات میں کی جاتی ہیں. حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ ان تکبیرات کو نمازوں کے بعد مسنون اذکار سے بھی پہلے کہیں گے. یہاں فضیلت الشیخ ثنابلی حفظہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں تکبیرات کا کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر اس جملے پر آپ کو چاہوں گا یہ توجہ فرمائیں. کتاب و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں تکبیرات کا کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے، لہذا مذکورہ تقسیم بے بنیاد ہے اور تکبیرات مقید کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے بدعت تک قرار دیا ہے. اسی طریقے سے فضیلت الشیخ ثنابلی حفظہ اللہ نے علامہ البانی کا فتویٰ بھی نقل کیا ہے جو ان کی کیسٹ نمبر 410 سے منتقل کیا ہے، اور علامہ ہادی الوداعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین کے بارے میں لکھا ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ لم یرد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نص صحیح صریح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح اور صریح نص ثابت نہیں ہے، یہ بعض آثار اور اہل علم کے اجتہادات ہیں. مجموع فتاوی و رسائل فضیلت الشیخ العلامہ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کے سوالات ہمارے پاس بہت سے بھائیوں نے کیے ہیں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کی محفل میں. ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے جو کہ فضیلت شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دل تھام کے بیٹھیے، آپ سن لیجئے. التكبير في 10 ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات. التکبیر فی 10 ذی الحجہ فی او ایام ذی الحجہ، یہ جو ذی الحج کے 13 دن ہیں، ان کی جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، مقید تکبیرات، وہ یہ کہتے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین، جو کہ آپ کو ترجمہ شیخ ثنابلی حفظہ اللہ نے کیا ہے، وہ بالکل درست کیا ہے. یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہی بات سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت تو بیان کی جاتی ہے لیکن سند کے اعتبار سے اس میں ضعف پایا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. وكذلك في ليلة العيد
وكذلك في ليلة العيد، عيد کی خاص طور پر عید کے دنوں میں لیلۃ العید، عيد الفطر ليس مقيدا بأدبار الصلوات. یہاں عید الفطر کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مقید نہیں ہے، اس کا وقت کا تعین کرنا اس کے لیے صحیح اور صریح دلیل کی ضرورت ہے. فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر. یہاں اگر کوئی آدمی نمازوں کے بعد ان تکبیروں کو مسنون قرار دیتا ہے تو وہ محل نظر ہے، اس کی گفتگو بارہ محل نظر ہے. ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر أيضا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اجتماعی تکبیرات ہوں گی، جیسے کہ آپ نے اکثر مساجد میں دیکھا ہوگا کہ عید کے بعد سے لے کر، قربانی کے بعد سے لے کر سب لوگ اجتماعی طور پر تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب مائکروفون میں کہہ رہے ہیں اور باقی سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں. لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يظهرونه على النهاية أيضا فيه نظر. فهذه ثلاث أمور كلها فيها نظر. یہ جو باتیں ہمارے سماج میں رائج ہیں یہ تمام کی تمام محل نظر ہیں. والمشروع، مشروع کیا ہے؟ سن لیجئے. في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعمولة. ادبار الصلوات، نماز کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے، اور پھر اس کے بعد جو نماز کے اذکار ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ثم إذا فرغت كبر. ثم اذا فرغت فکبر. اب اگر آپ فراغت کر لیں تکبیر ذکر و اذکار سے نماز کے بعد، تب آپ تکبیر کہیں. وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا. وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا. یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اجتماعی طور پر، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض مساجد میں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے نا. اجتماعی دعا کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ اجتماعی تکبیر کا صریح اور صحیح حدیث سے ثبوت ملتا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہو فبیہا، کرتے رہیے. لیکن شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، یہ تمام کے تمام علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، نمبر ایک تو حدیث ضعیف ہے، نمبر دو اجتماعی طور پر ذکر و اذکار کے بعد آپ اجتماعی تکبیرات نہ کہیں، بلکہ اپنے اپنے جس طریقے سے الگ الگ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے رہیں. فَالْكُلُّ يُكَبِّرُونَ لِوَحْدُهُ. یہ آپ الگ پڑھیں، دوسرا الگ پڑھے، الگ الگ پڑھنا چاہیے. هذا هو المشروع. یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے. مساجد میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ تکبیر کہی جا رہی ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ سبھی لوگ تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر ایام تشریق میں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ یکبر علی حسب حالو. آپ کو اپنے آپ تکبیر کہنی چاہیے محترم. اجتماعی تکبیر کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے صریح، جیسے کہ شیخ سناب اللہ، شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے. ان کی بات بالکل درست ہے. ہاں، وہاں تکبیر جماعی نہیں ہے، اجتماعی تکبیر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہذا یکبر وذاک یکبر. ایسے شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ الگ پڑھیں تکبیرات اور وہ الگ پڑھیں، الگ الگ پڑھنی چاہیے. وہاں تکبیر جماعی کا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحیح صریح روایت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. کل یکبرون علی حسب. آپ کو تکبیرات کہہ سکتے ہیں ایام معدودات میں، ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک آپ اللہ کا ذکر بیان کریں، تکبیرات کہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر اجتماعی آپ تکبیرات کہنے کے قائل ہیں تو شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے علم سے ہمیں بھی مستفید فرمائے.
ان کا موقف بالکل درست ہے، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن باز اور علامہ البانی رحمہم اللہ جمیعاً ان کے موقف کے بالکل مطابق ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت میں اجتماعی تکبیرات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی مقید تکبیرات کا کہ نماز کے بعد سب لوگ تکبیرات کہیں گے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان علماء کرام کی خدمات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں سعودی عرب میں موجود ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین جو علماء زندہ ہیں، سلفی علماء، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور جس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جنت میں محل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔